قصے لاہور کے محترم عبد المجید شیخ صاحب کی کتاب ہے. اس میں ایک مضمون ہے لاہور بھنگیوں کی دسترس سے کیسے نکل گیا. دیکھتے ہیں جی کبھی لاہور بھنگیوں کی دسترس میں تھا کہ بھی نہیں. لاہور پر بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں. اصل راجپوت راجے جو سر تپا بہادر اور سجی تھے. لوٹ مار کرنے والے افغان گھڑ سوار، مغلیہ حملہ آور، دیسی سکھ اور بالکل اجنبی ولایتی حکمران. تھوڑے عرصے کے لیے لاہور پر ایک جنس پرست عورت اور ایک عاقل خواجہ سرا نے بھی حکومت کی. لیکن یقیناً کوئی بھی حکمران اس قدر وحشی نہ تھا جتنے 3 بھنگی سردار جو سن 1799 تک مسلسل 10 برس لاہور کے حکمران رہے. بالآخر ساری آبادی نے سازش کر کے انہیں نکال باہر پھینکا. بھنگی حکمران چیت سنگھ، صاحب سنگھ اور مہر سنگھ تھے اور وہ تینوں مل جل کر حکومت کرتے تھے. اپنے اپنے اثر و رسوخ کے حساب سے انہوں نے لاہور کو 3 منطقوں میں بانٹ رکھا تھا جہاں وہ اکٹھے حکومت کرتے تھے. وہ کرتے صرف یہ تھے کہ بھنگ پیتے اور ایسی شوقینیوں میں مگن رہتے جو کبھی ان سے پہلے اس شہر میں اور نہ کبھی بعد میں دیکھنے کو ملی. بھنگ کے لیے ان کی ترجیح کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انہیں بھنگی کہنے لگے. ان کا قطعاً کوئی تعلق گجرات کے بھنگی قبیلے سے نہیں تھا، اگرچہ وہ بھی کم غارت گرنا تھے اور ملتان سے دہلی تک ہر ایک کے ناک میں دم کیے رکھتے تھے. یہ تینوں بھنگی رنجیت سنگھ سے پہلے لاہور پر حکمرانی کرتے تھے. بالآخر لاہور کے ایک اعلیٰ رتبے کے حامل افراد لاہور کے آرائی میاں صاحبان نے رنجیت سنگھ کو باقاعدہ دعوت بھیجی کہ وہ حملہ آور ہو اور اپنی حکومت قائم کر لے. اس نے یہ دعوت بخوشی قبول کر لی. بھنگی سردار پکے شرابی تھے اور عورت باز. وہ ہر کس و ناقص کو جن پر بھی ان کا ہاتھ پڑ جاتا لوٹ لیتے تھے. وہ بھنگ پینے کے رسیا تھے اور ایسا کرنے کے بعد وہ کئی روز مسلسل سوتے رہتے. تینوں حکمران اپنے مشاغل میں اکٹھے مشغول رہتے تھے. چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے ریاستی نظام لاہور کے 2 میاں صاحبان، میاں عاشق محمد اور میاں محکم الدین کے سپرد کر رکھا تھا. دونوں میاں صاحبان بھنگی سرداروں کی نہایت وفاداری سے خدمت بجا لاتے رہے اور کوشش کر کے لاہور کے اندرون شہر کے باسیوں کو بھنگیوں کی زیادتیوں سے اور ان کے اجڑ سکھ سپاہیوں سے جہاں تک ممکن ہوا تحفظ دیتے رہے. لیکن پھر پانسا پلٹ گیا اور بدتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. میاں عاشق محمد نے ایک اور آرائی میاں بدر الدین سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. بھنگی سرداروں نے ایک توجیہ کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ ان سے اس کی شادی کے بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا لہٰذا وہ بدسلوکی کے مرتکب ہوئے تھے. اور ایک اور توجیہ کے مطابق سردار مہر سنگھ خود اس جوان لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا اور ایک اور توجیہ کے مطابق لاہور کے ساہوکار کھتری بدر الدین کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ان سے سود پر قرض لینے کے سخت خلاف تھا اور بھنگیوں نے اندرون شہر کی تقریباً ہر جائیداد رہن رکھ کر قرض لے رکھا تھا. ایک ایسا مرحلہ آ چکا تھا کہ ساہوکار کھتریوں کے پاس حقیقتاً لاہور کی تقریباً ساری جائیداد رہن پڑی تھی. اس سے اچھا خاصا تناؤ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ کھتریوں نے ریاستی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تھی. آخرکار آبادی کے ایک معتدبہ حصے میں بغاوت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور وحشی بھنگی سپاہیوں نے سرکردہ منحرف گروہ کے خاندانوں کو آزار پہنچانا شروع کر دیا. بالآخر اندرون شہر کے 5 مسلمان سرکردہ افراد، 2 سکھ سردار اور بہت سے ہندو صاحبان علم نے رنجیت سنگھ کو لاہور پر قبضہ کرنے کی دعوت بھجوا دی. انہوں نے اسے اچھی خاصی فوجی معلومات فراہم کی کہ حملہ کس وقت کرنا ہے اور کون سے کمزور پہلو تھے. شہر کے اندر سے بھی شہر پر قبضے کا منصوبہ تیار کیا گیا جس پر اس وقت عمل درآمد ہونا تھا جب ابھرتے ہوئے سکھ سردار نے شہر کی فصیل توڑ کر اندر داخل ہونا تھا. لاہور کے مسلمان جو اس وقت اقلیت میں تھے، سرکردہ افراد نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمد پر جشن منایا. جواباً سکھ حکمران نے بھی یہ طے کیا کہ وہ سب سے پہلے بادشاہی مسجد جائے گا. اس اقدام سے اسے بے شمار فائدے پہنچے. بعد ازاں اس نے انہی لوگوں سے اپنے آپ کو مہاراجہ کہلانے کا اعلان کرایا. وہ ٹھیک وقت پر لاہور شہر میں داخل ہوا یعنی 10ویں محرم 7 جولائی سن 1799. یہاں صرف ایک دلچسپ مشاہدہ پیش خدمت کر دیتے ہیں آپ کی. رنجیت سنگھ کی فوج نے 2 اطراف سے شہر پر حملہ کیا تھا. لوہاری دروازے سے رنجیت سنگھ خود داخل ہوا جبکہ اس سے ذرا قبل اس کی بہترین حملہ آور سپاہ نے دہلی دروازے سے جلغار کی جس کی کمان ایک غیر معمولی بہادر عورت رانی صدا کور کر رہی تھی جو نہایت خوبصورت تلوار کی دھنی عورت تھی اور جس کی قیادت مثالی تھی.
رنجیت سنگھ کی زیادہ تر فوج لوہاری دروازے پہنچی اور 10ویں محرم کی رات کو بیرونی دیوار کے ایک حصے کو موری دروازے کے نزدیک بارود سے اڑا کر توڑ ڈالا۔ شہر کے اندر فوجیوں نے فوراً لوہاری دروازے کے محافظوں پر قابو پا لیا اور یوں سکھ سپاہ بغیر لڑائی کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی لمحے رانی سدا کور اور اس کی حملہ آور سپاہ دہلی دروازے کے مسلمانوں کی مدد سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی اور دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں بیک وقت جنوب اور مشرق سے شہر میں داخل ہو گئیں۔ چند ایک سپاہی جو دیوار کی حفاظت پر مامور تھے قلعہ لاہور کی طرف بھاگ گئے اور حضوری باغ میں جمع ہو گئے۔ شہر کے روندے جانے کی خبر سن کر صاحب سنگھ اور مہر سنگھ نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور چیت سنگھ کو اپنے علاقے کے دفاع کے لیے چھوڑ گئے۔ چیت سنگھ کے تقریباً 500 سپاہیوں نے جب دیکھا کہ لڑنا بے سود ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ چیت سنگھ بھنگی کو راوی کے پار فرار ہونے دیا گیا۔ چنانچہ لاہور کے مسلمانوں بلکہ شہر کے آرائی میاں صاحبان کی مدد سے مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی پنجابی سلطنت اور بعد ازاں قوی ترین پنجابی فوج قائم کرنے کے قابل ہو گیا۔ کھتریوں کو نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ تمام تر قرضے کالعدم قرار دے دیے گئے اور تمام صداقت نامے ریاست نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ آرائی صاحبان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بڑی فراست سے ایک طرف کر دیا، جیسا کہ ہر تختہ الٹنے والوں کے مددگاروں کے ساتھ آج تک ہوتا آیا ہے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے امور سلطنت کے انتظام کے لیے لاہور ہی کے دیگر خاندان بازار حکیمہ کے فقیرہ خاندان کا انتخاب کیا۔ نیا مہاراجہ بھنگیوں کی حرکات کے بالکل الٹ سمت کا ثابت ہوا۔ ان کی ترجیح بالترتیب عورتیں، گھوڑے اور حاکمیت تھی۔ مہاراجہ نے اس ترتیب کو الٹ دیا اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کرا دیا۔ اس کے معاملات کے طریقہ کار کی ترجیح درست ثابت ہوئی۔ حتمی تجزیے میں بھنگیوں نے انگریزوں کے جاسوس بن کر نمایاں کارکردگی دکھائی اور سن 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں کے مابین پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آج کل بھی ہو رہا ہے کہ کون بادشاہ ہے کون بادشاہ گر، لگتا ہے کہ ان کی درمیانی لکیر نہایت باریک ہے۔